الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم و مکرم مہمان عزیز اور عزیز طلباء، ہمارے لیے آج خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان گجرات کی معروف و مشہور دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ راندیر سے استاد حدیث و تفسیر مولانا آصف صاحب بمبوی مدرسہ تجوید القرآن میں تشریف فرما ہے۔ ہم آپ کی اس تشریف آوری پر مدرسے کی جانب سے اور طلبہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا۔ عزیز طلبہ، یہ جو شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اوصاف کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آپ کو بہترین استاد بنایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین مقدر بنایا ہے۔ اور ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں دیکھا، چونکہ ہم نے بھی حضرت سے فارسی کی ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام حمد باری ہے، تو حضرت کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک صلاحیت اور ایک ملکہ رکھا ہے کہ جب آپ سبق بھی پڑھاتے تھے تو طلباء کے ذہن اور دماغ میں ایک دم فٹ ہو جاتا تھا، اور یہ دین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہی ہے۔ تو آج ہم مدرسے کی جانب سے اور طلباء کی جانب سے حضرت کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً بارہا آپ ہمارے ادارے میں آتے رہیں اور ہم طلباء کو نصیحت فرماتے رہیں۔ حضرت کے بیان سے پہلے میں تلاوت قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسہ تجوید القرآن کے ایک طالب علم فخر الاسلام آسام سے، وہ آئے اور تدوین تلاوت پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اس کے بعد حمد باری تعالی اور نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں مدرسہ تجوید قرآن کے ایک استاد قاری ارشاد صاحب کو کہ وہ آئے حمد باری تعالی اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالی حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملازم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں پہ لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں پہ لکھ دے نام میرا. ان لوگوں پہ لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم. محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو.
ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں، مولا آنے والی سب نسلیں تیرا گھر آئے، تیرا در دیکھے، میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں مولا، میری آنے والی سب نسلیں تیرا گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرا گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو اسباب ہو ان کو ایسے وہم، اسباب ہو ان کو ایسے وہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اردو چاہ لیں، نعت پاک کہا کرتا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، مدینہ اس لیے ہم سب کو جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے ہم سب کو جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر
ماشاء اللہ، حضرت کے بیان سے پہلے میں ادارے کا تعارف کروانا مناسب سمجھوں گا کہ اس ادارے کا نام مدرسہ تجوید القرآن ہے، جس کا نام حضرت مولانا مفتی عباس صاحب قاسمی دامن برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند، اور مولانا احمد صاحب ٹنکاوی دامن برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ فلاح دارین ترکیسن نے اس کا نام تجہیز فرمایا، اور وقتاً فوقتاً دونوں حضرات ادارے کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں، اور اس ادارے کی عمر تقریباً 5 سال ہو چکی ہے، جس کے اندر 125 طلباء نے تجوید کی تعلیم حاصل کی ہے، اور الحمدللہ کورونا کی وبا کے بعد اس سال الحمدللہ تقریباً 70 طلباء نے داخلہ لیا ہے۔ تو ہم حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن بدن ترقی نصیب فرمائے، اور آنے والے جتنے بھی حالات ہیں اس کو آسانی کے ساتھ درگزر فرمائے، اور جو طلباء یہاں پر پڑھنے آئے ہیں اور آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے خدمت قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب میں بہت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں حضرت والا سے کہ ہم طلباء کو نصیحت فرمائیں اور اپنی آنے والی زندگی میں قرآن کی خدمت کس طرح کرنی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مدرسہ تجوید القرآن کے عزیز طلباء، آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے اس عظیم ادارے میں ہمارے مخلص کرم فرما دوست قاری آصف صاحب کی دعوت پر حاضری کا شرف ملا۔ یہ عاجز سب سے پہلے رب کریم کا شکر گزار ہے کہ جو حضرات قرآن کریم کے اشتغال سے وابستہ ہے، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ادارے میں ہمیں حاضری کا شرف عنایت فرمایا۔ ویسے اس وقت ہمارے یہاں دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں ششماہی تعطیلات چل رہی ہے، تو کسی بھی ادارے سے جڑے ہوئے حضرات کے لیے کسی ادارے والوں سے جا کر ملنا، بطور خاص طلباء سے ملنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک مسرت ہوتی ہے۔ کوئی مہمان کسی دوسرے میزبان کے یہاں جائے، کوئی میزبان دوسرے مہمان سے ملے، تو ایک غیریت اور ایک اجنبیت سا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں عجیب سی کشش رکھی ہے کہ ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، کچھ پتہ نہیں، یعنی اپنوں میں گویا آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف عنایت فرمایا، اور ہمارے کرم فرما قاری آصف صاحب، برسوں سے ہم اس ادارے کے بارے میں سن رہے ہیں، پہلے بھی حاضری ہوئی ہے کہ قاری صاحب بڑی جافشانیوں اور قربانیوں کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ ہم طلباء کو بھی اس بات کا اعتراف دل و جان سے ہونا چاہیے۔ بعض قربانیاں ایسی ہوتی ہے جو مرئی ہوتی ہے، نظر آ جاتی ہے،
اور بعض نہ نظر آنے والی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اس کا درجہ اور اس کا والیوم بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ مالیات کا انتظام کرنا کتنا بڑا کار دارد ہوتا ہے، اس میں کتنی محنتیں لگتی ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وابستگان کتاب اللہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے۔ اس پر ہم جتنا فخر محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اتنا کم ہے۔ مختصر سے وقت میں 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنا مقام اور مرتبہ طے کرنا چاہیے، ہم کون ہیں، کیا ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ وارث بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس چیز کا وارث بنا رہے ہیں وہ کتاب اللہ ہے۔ کتنی عظیم نسبتیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اور کن لوگوں کو وارث بنایا؟ ہمارے ان بندوں کو جن کا استفاء اور انتخاب ہم نے کیا ہے۔ عربی زبان میں استفاء کے معنی صرف چننے کے نہیں آتے ہیں، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں چن چن کر چننا۔ جیسے کھیلوں میں ہوتا ہے، کئی ٹیمیں کھیلتی ہے، پھر اگلا راؤنڈ ہوتا ہے، پھر سیمی فائنل آتا ہے، پھر فائنل آتا ہے، پھر فائنل میں ایک ممتاز بالدرجۃ الاولیٰ فائنل جیتنے والا ہوتا ہے، تو اس کو چن چن کر چنا گیا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے وابستگان کتاب اللہ سے متعلق فرمائی، الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے آپ کو چنا ہے۔ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا زندگی بھر بھی شکر ادا کریں تو وہ شکر ادا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ عرض کریں گے کہ ابھی یہ جو کرونا کے حالات تھے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر قسم کے کام کا تعطل رہا، ظاہر ہے کہ یہ تالا بندی اور لاک ڈاؤن کے حالات کی وجہ سے ہمارے تعلیمی سلسلے کا بھی تعطل رہا۔ تو ایک بات تقابل کے درجے میں یہ سمجھ گیا کہ اس تالا بندی کے بعد آج بھی بہت ساروں کو ابھی تک شکوہ ہے کہ یہ 1.5-2 سال میں 1 سال میں ہمارا بہت نقصان ہو گیا، کاروباری نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، فلاں نقصان ہوا، فلاں نقصان ہوا۔ یہ عاجز آپ کی خدمت میں ایک پیغام اس مناسبت سے یہ دینا چاہتا ہے کہ کیا اس درد کو ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا بھی نقصان ہوا؟ کاروباری افراد تو اپنا نقصان محسوس کر رہے ہیں کہ یہ 1.5 سال کے تعطل میں 1 سال میں اگر دکانیں بند نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو اور اتنا جمع کر لیتے۔ لیکن کیا اس تعطل کا ہمیں درد ہے کہ ہمارا نقصان ہوا؟ کیا یہ نقصان صرف مادی اور دنیاوی اور مالی نقصان تک محدود ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس کا درد ہمیں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ اگر اتنا وقت ہمارا اشتغال بالقرآن جاری رہتا، ویسے رہا ہوگا اپنے مقام پر، لیکن مدرسے کی بات الگ ہوتی، تو ہم بچپن ہی سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں قرآن مجید سے اور علوم دینیہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ تو اس اشتغال کے تعطل کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جوڑا ہے، اس کا تعطل جیسے ماہی بے آب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی زندگی اجیرن سی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، تو ہمارا اس علم کے ساتھ، اس سیکھنے سکھانے کے ساتھ ایسا گہرا اٹیچ اور تعلق اور ربط ہونا چاہیے کہ
ہمیں بھی عجیب سا محسوس ہونے لگے کہ یار کیا زندگی ہو گئی، کیا نقصان ہو گیا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حالات ابھی استوار کر دیے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں تادم حیات اس خدمت سے وابستہ رکھیے۔ اس کا وقتی تعطل اور عارضی تعطل بھی ہمارے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس نعمت کے ساتھ وابستگی کو مانگتے رہیں۔ یہ بہت بڑی اور بہت عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اس نسبت کا احترام رکھیں، اس کا ہم خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، تو ایک تو بات پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہم اپنا مقام سمجھیں کہ ہمارا مقام شریعت میں اور اللہ کی نگاہ میں اور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ میں کتنا اونچا ہے۔ الحمدللہ دیوبند بھر میں اور ہندوستان بھر میں، دنیا بھر میں مختلف دینی خدمات ہو رہی ہے، لیکن آپ کا ماشاءاللہ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تجوید القرآن، قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ، قرآن مجید کی ذات کے ساتھ آپ کا براہ راست اٹیچمنٹ اور ربط اور تعلق ہے۔ یہ اور شرف کی بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بشارت سنائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بہتر کوئی طبقہ نہیں۔ ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ بھائی دنیا والے سے پوچھیں تو وہ اپنی اپنی رائے دیں گے کہ سب سے اونچی ڈگری اور پوسٹ ڈاکٹر کی ہے، انجینئر کی ہے، اور پی ایم ہے، اور سی ایم ہے، اور فلاں ہیں۔ یہ سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی باتیں ہیں، لیکن صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، سب سے عمدہ ترین اس امت کے وہ لوگ ہیں جو وابستگان کتاب اللہ ہے، جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں ایک بات ہمارے لیے یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ زندگی میں کبھی کچھ حالات آ جائیں، بہت سارے ایسے بھی یہاں مستفیدین حضرات ہیں جو فاضل ہیں، عالم بن چکے ہیں اور پھر یہاں جڑے ہیں، پڑھنے میں جڑے ہیں یا پڑھانے میں جڑے ہیں، تو کبھی کبھار مالی حالات کی وجہ سے ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہاں مدرسے میں پڑھا کر کیا فائدہ، عالم ہو گئے ہو، اب کوئی جگہ اچھی جگہ لگ جاتے تو اچھا پیسہ مل جاتا۔ نہیں، اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک روٹی ہم کم کھا لیں گے، لیکن اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہماری نگاہیں خیرہ نہ ہو جائیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ رام شام کا، یہ اڈانی امبانی کا گھومنا، یہ گاڑیاں، یہ دنیا بھر کی آرائشیں اور زیبائشیں ہماری نگاہوں کو خیرہ نہ کرے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ ان کے پاس نہیں۔ اس نعمت میں جو سکون ہے وہ ان نعمتوں میں سکون نہیں۔ اس لیے اندر سے ہم مطمئن رہیں کہ میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس بات کو ہم جتنا اندر راسخ و پیوست کریں گے نا، اتنا ہی ہمیں اس خدمت میں لطف آئے، مزہ آئے گا کہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب آسام کے مولوی صاحب نے تلاوت کی، ہمارا آسام کا سفر ہوتا ہے، ان کی تلاوت سے بول نہیں سکتے کہ یہ آسام کے ہوں گے، صرف نفس تلاوت کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں جب جڑ جاتے تو پھر اللہ نوازتے ہیں۔ کتنا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت کی، آپ سب بھی اچھی کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیں، زیادہ سے زیادہ یہاں سے لوگ مستفید ہوتے رہیں، اپنے قرآن مجید کو صحیح کرتے رہیں، ایسی ہماری دلی دعا ہے۔ تو بہرحال پہلی ہدایت آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے اور یہ احساس رکھیے کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ دوسری بات، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ہمارا کوئی ٹارگٹ، کوئی ہدف، کوئی منزل مقصود نہیں ہوتا ہے۔ عربی دوم میں آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، اکثر مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، القراءۃ الراشدہ۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک سبق لکھا ہے، ماذا تحب ان تکون،
آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں، آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں، تو وہ سبق برائے سبق نہیں، وہ ایک پیغام ہے، وہ عربی دوم کے بچے کی ذہن سازی ہے، اس کا برین واش ہے، اس کو ایک ہدف اور ٹارگٹ منزل مقصود طے کرنے کی ایک راہ بتائی جا رہی ہے کہ بچوں جیسے یہ ماذا تحب ان تکون، آپ بھی بتائیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ اور حضرت ہی کے ملفوظ میں یہ بات ملتی ہے نا کہ امت میں اس وقت بدنیتی کا مسئلہ نہیں ہے، بدنیتی سے بڑا مسئلہ بے نیتی کا ہے۔ بہت سارے اعمال میں ہماری کوئی نیت نہیں ہے۔ عصری تعلیم میں پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس لیے بھی کامیاب ہوتی ہے، اگرچہ ان کے پیش نظر صرف مادیات ہیں، لیکن کامیاب اس لیے ہے کہ ٹارگٹ اور ہدف متعین ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے جتنا مال لگانا ہے، جتنی صلاحیت لگانی ہے، جتنی محنت لگانی ہے، میں لگاؤں گا، کوشش کروں گا۔ تو اس کا ایک ٹارگٹ ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے فلاں بننا ہے۔ اسکول میں ایسا ہوتا ہے نا کہ چند کلاسوں کے بعد آپشن دیے جاتے ہیں، احتمالات رہتے ہیں کہ آپ کو کون سی لائن لینی ہے، یہ لائن لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہے، پھر اس کو ایک لائن دے کر اسی پر چلایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم طلباء کا حال یہ ہے کہ ہمارا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ امت کی خدمت کرنی ہے، دینی لائن سے ہمیں خدمات دینی ہے، تو کیا خدمات دینی ہے؟ کوئی ہدف ہی نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد، اس رسمی فراغت کے بعد کئی مدت تک تو ہم یہی طے نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ 10 قسم کے احتمالات میں ہم الجھے رہتے ہیں اور شیطان ہمیں الجھاتے رہتا ہے۔ اس وقت وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ لائن اس کا ٹریک چینج ہو جائے، یہ علم دین کا اشتغال چھوڑ کر ادھر آ جائے۔ تو پہلے سے اگر وہ متعین ہوگا تو اس گول کو اچیو کرنے میں، اس ہدف کو حاصل کرنے میں ہمارا پورا ایفرٹ لگے گا، پوری کوشش اور محنت لگے گی، اور شیطان بھی ہمیں پھنسائے گا نہیں کہ بھائی پہلے سے طے ہے۔ تو ایک نیت کرو، عزائم بلند کرو کہ ہمیں آگے چل کر قرآن مجید کی خدمت کرنی ہے۔ قاری صاحب نے، استاد نے ہمارے اوپر جس طرح محنت کی ہے، ہمیں اس محنت کو آگے منتقل کرنا، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، کریں گے۔ اور بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان پر قرآن شریف کے 5 حق ہیں۔ ان 5 حق پر ہم اپنی بات مکمل کریں گے۔ ہر مسلمان پر بحیثیت مسلمان قرآن شریف کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اس کے اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے تلفظ کو، اس کے پروناؤنسیشن کو، اس کے مخارج کو صحیح کرنا، جو یہاں آپ محنت کر رہے ہیں، اس کے مخارج کو صحیح کرنا، اچھے انداز میں پڑھنا۔ ابھی قاری صاحب نے تلاوت میں فرمایا قرآن مجید کی آیت میں، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا۔ آج وہ تاثیر ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہی؟ قرآن کی تاثیر تو آج بھی وہی ہے، لیکن ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ جس انداز میں اس کو پیش کرنا چاہیے وہ پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پڑھنے والے کی کمی ہے۔ سننے والے کی کمی یہ ہے کہ یہ پتھر سا دل بن گیا، یہ دل نہیں رہا، پتھر کی سل ہو گیا۔ تو کمزوری ادھر بھی ہے، کمزوری ادھر بھی ہے۔ تو مجھے اپنی کمزوری صحیح کرنا ہے کہ میں اچھے سے اچھا قرآن شریف پیش کروں گا تو لوگوں کے دل قرآن مجید کی طرف مائل ہوں گے۔ آج ہماری اذانیں دیکھ لو، گاؤں دیہات میں تلاوت دیکھ لو۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو ایسا ادارہ مل گیا۔ ہم اپنے طلباء سے اکثر عرض کرتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو بول سکتے ہیں، ابھی ہم آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں، ابھی ہم آپ کی اصلاح کے لیے 2 سخت بول دیں گے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا آپ فاضل اور فارغ کہلائیں گے، اب ہماری ہمت بھی نہیں ہوگی۔
پھر آپ کو کوئی نہیں بول سکے. کسی کی مجال کہ حضرت کو بول دے. تلاوت صحیح نہیں، اذان صحیح نہیں. ایک بڑی تعداد ایمان میں شامل ہونے والوں کی ایسی ہے کہ جن کے ایمان میں داخل ہونے کا سبب اذان بنی ہے کہ ہمیں وہ آواز اتنی اچھی لگی، وہ پڑھنا اتنا اچھا لگا کہ دل مائل ہو گیا کہ یہ حق بات بول رہا ہے، وہ ایمان میں داخل ہو. اور آج ایک بڑی تعداد کی آپ اذانیں سن لو، غیر تو کیا مسلمان بھی بولتا ہے کہ یار یہ کیا بول رہے، بند کب ہوگا، یہ اذان کب ختم ہو، ایسی اذان دے رہے. ہماری اذان صحیح ہو، ہماری تلاوت اچھی ہو، پھر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لہن جلی لہن خفی سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے بولنے کی مجال نہیں ہے. ارے 20 سال سے ہم نماز پڑھا رہے ہیں، آج تک کوئی نہیں بولا تم نئے کہاں سے آئے. لوگ ایسا بولتے ہیں. ایک جگہ ہم اکثر اپنے بچوں سے یہ بات عرض کرتے ہیں، یہ صرف بناوٹی بات نہیں، حقیقی بات ہے. تلاوت تو دور کی بات قاری صاحب، تکبیرات انتقالیہ تک صحیح نہیں. تو کیا آپ نے 10 سال کیا؟ اللہ اکبر کتنا آسان جملہ ہے، کتنا آسان کلمہ ہے. بلا مبالغہ ہم نے ایک امام صاحب کو سنا ہے، وہ بولتے ہیں اللہ اکبر. ہنسی آئے گی لیکن یہ سچی بات ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے، اور وہ سالوں سے امامت کر رہے ہیں. ابھی کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی بول دے. پھر یہ حال ہوتا ہے، نفس بھی کڑک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، کسی کے بولنے کی ہمت نہیں. بھائی الامام ضامن او کما قال علیہ السلام، امام ذمہ دار ہے. آپ کی تلاوت غلط ہے، آپ کی تکبیر ہی غلط ہے، تو آپ کیا قوم کو نماز پڑھائیں؟ یہ چیز ہمیں یہاں سیکھنی ہے. تو دوسری بات، مخارج صحیح. عربی زبان کی نزاکت آپ جانتے ہیں، قلب اور قلب میں کیا فرق ہو جاتا ہے، کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے، معنی میں کتنا فرق ہو جائے. تو تجوید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید کو صحیح قرآن مجید بنا کر ہم پڑھیں اور امت کے سامنے پیش کریں، اس کی اصل تاثیر ہمیں یہاں سے ملے گی. تو دوسرا حق یہ ہے اس کے الفاظ اور اس کے مخارج صحیح ہو. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معانی کو ہم سمجھیں، جو ہم عالمیت میں سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں جلالین وغیرہ میں. چوتھا حق یہ ہے کہ پڑھ کر اس پر عمل کریں. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو ابلاغ امت تک آگے پہنچائیں، الفاظ کی شکل میں ہو، تجوید کی شکل میں ہو، تفسیر کی شکل میں ہو، امت کی خدمت کریں. اور ایک بات دین کی خدمت میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، دنیاوی کاروباری انسان اور ہمارے درمیان واضح فرق ہو، ہماری ذہنیت بنیے والی نہ ہو کہ ادھر پڑھاؤں گا تو میرا مالی فائدہ زیادہ ہے، کہ ادھر پڑھاؤں گا کہ ادھر پڑھاؤں گا، تینوں میں سیلری کہاں اچھی ملے. ہم یہ دیکھتے ہیں کیا اس مال کے لیے ہم نے پڑھا تھا. اگر یہی چیز ہوتی تو اسکول ہم پڑھ لیتے، ڈاکٹر بن جاتے. میرے عزیزو یہ نہیں دیکھنا ہے، ان تینوں میں دین کی خدمت میں کہاں زیادہ اچھے سے کر سکوں گا، مجھے اچھے مستفیدین کہاں زیادہ ملیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے. پھر اس بنیے میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا. وہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ کس دکان میں مجھے سیلری اور تنخواہ زیادہ اچھی ملے گی، وہاں وہ چلا جاتا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے. لیکن ہم بھی اگر وہی کریں تو اس میں اور ہمارے درمیان میں کیا فرق ہے. مالیت، مال یہ ہمارے لیے پہلا درجہ نہ ہو. انکار نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزران نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کی شدید محبت اللہ نے رکھی ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ اس کا درجہ ثانوی ہے، پہلا درجہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی خدمت ہے. تو یہ 5 حق آپ یاد کریں اور اسی پیغام کو آگے پہنچائیں اور اسی کے پیش نظر اپنی محنت کو آگے جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے منتظمین کے جملہ اساتذہ کرام کی کاوشوں اور محنتوں کو قبول فرمائے، اس ادارے کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے.
آپ حضرات کی محنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ آپ بھی بڑی قربانیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، ہمیں اس کا پورا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جانفشانیوں اور قربانیوں کو خوب قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شرپسندوں کی شرارت سے، ریشہ دوانیوں کرنے والوں کی ریشہ دوانی سے اللہ تعالیٰ ادارے کی اور ادارے کے جملہ امور کی پوری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں۔ اور ایک لطیفہ بھی سنا دیں تاکہ آپ تھوڑا ہنس بھی لیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں۔ چونکہ ٹھنڈی کا موقع ہے، سب نے صدری پہن رکھی ہے، تو ہم اسی پر اکثر ایک لطیفہ آج کل سنا رہے۔ دو دوست تھے، وہ کسی شادی میں، ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا۔ تو غریب دوست کی شادی تھی، اس نے امیر دوست سے یہ کہا کہ مجھے آپ کی ایک صدری عاریتاً مل سکتی ہے؟ اس نے کہا ضرور، دوستی کا حق ہے۔ تو اس نے دے دیا۔ شادی کا دن تھا، وہ اس کا دوست تھا، تو وہ بھی شاندار صدری پہن کر آیا اور دونوں دوست تو بازو میں تھے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آنے والا ہر بندہ یہ پوچھتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تم دونوں بیٹھے ہوئے، لیکن تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ پیغام اس کا یہی ہے، احسان جتانا، المنان ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، جو روایت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ احسان جتانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جس کی طبیعت میں احسان جتانے کا ہوتا ہے وہ الگ الگ ٹائٹل اور عنوان سے احسان جتاتا ہے۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو وہ مالدار بولتا ہے شیروانی والا کہ دلہے تو یہ ہے، شیروانی میری ہے۔ شیروانی کا آپ سے کس نے پوچھا؟ وہ پوچھ رہا ہے دلہا کون ہے؟ تو وہ احسان جتا رہا ہے دلہے یہ ہے، شیروانی میری ہے۔ تو وہ ناراض ہو گیا کہ بھئی تجھے شیروانی کا پوچھا، یہ کیوں بول رہا ہے تو؟ اب پھر ایک بندہ آیا، آپ دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو کہا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے۔ پھر شیروانی بولا بھائی شیروانی تو پوچھ ہی نہیں رہے، اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تیسرا بندہ آیا، بھائی آپ دونوں میں دلہا کون ہے؟ اور دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ ان کی ہے نہ میری ہے۔ پھر شیروانی بولا۔ چوتھا بندہ ہے، آپ دونوں میں دلہا کون ہے؟ دلہے تو یہ ہے لیکن اب شیروانی کے بارے میں کچھ نہیں بولوں۔ یعنی اس کی طبیعت میں احسان جتانا تھا تو بار بار وہ کسی نہ کسی طریقے سے شیروانی کا ذکر لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے معاصی سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بطور خاص وہ معاصی جو علم کے حصول میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ کی رضا کے لیے ہے، آپ راضی ہو جائیے۔ یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، ہماری ان خدمات کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ یہ ہمارے دوست و احباب کتنی عظیم خدمات اپنی جافشانیوں اور قربانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، عاشق قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، داعی قرآن بنا دیجیے۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ یا اللہ اس نسبت کی قدردانی نصیب فرما دیجیے، اس نعمت کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس نعمت کا تعطل ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ اس نعمت کے ساتھ سچی وابستگی اور ہمیشہ کا جوڑ نصیب فرما دیجیے، اوڑھنا بچھونا بنا دیجیے۔ یا اللہ اس نسبت کو ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا بنا دیجیے۔ یا اللہ اس نسبت اور نعمت کی صحیح قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری ناقدریوں کی وجہ سے یہ تعطل ہوا تھا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، حالات کو درست فرما دیجیے، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے، امن چین سکون اور عافیت نصیب فرما دیجیے، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ملک میں ایمان، اسلام، شریعت و سنت کی سلامتی کے ساتھ، اعمال کے ساتھ جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے اس ادارے کو، شہر دیوبند میں جتنے ادارے ہیں سب کی قربانیوں کو، قربانی دینے والوں کو قبول فرما لیجیے، جانی مالی صلاحیت لگانے والوں کو قبول فرما لیجیے،
مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ ایسے موقع پر ہمارے بڑوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی، مانگی جا رہی ہے، قیامت تک مانگی جائے گی، ان تمام دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان انت المستعان انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ میں پھر سے ایک مرتبہ حضرت والا سے شکر گزاری کا کلمات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بارہا ایسے مواقع فراہم کرتا رہے اور آپ کی تشریف آوری ہمارے ادارے کے لیے ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ بار بار آپ یہاں آتے رہیں اور ہماری صحیح طریقے سے رہنمائی فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔